السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے شراب سے تباہی، بیماری اور ذلت بھی۔ ناظرین، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز معزز حافظ و عالم جناب ارشد بشیر مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے فون نمبرات اور ای میل آئی ڈی وغیرہ نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ایسا نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کیے آپ کی بات ہم سے راست طور پر کروا سکتا ہے۔ یہ نمبر صرف اور صرف BSNL لینڈ لائن سروس سے ہی ڈائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ہے 1800-3454-026 اور STD نمبر 08415305010۔ آپ ہمیں SMS بھی روانہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائپ کیجئے AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجئے 5600-606 پر۔ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائپ کیجئے گا aah.urdu@etv.co.in۔ ناظرین، رہی بات شراب کی، کہتے ہیں ام الخبائث ہے یہ شراب، میں، بادہ، جام، مدیرہ، بے شمار ایسے نام ہیں اس شر والے آب کے جس کے استعمال کے بعد انسان اپنی ہیکڑی بھول جاتا ہے، نہ اسے اپنے اہل و عیال کا خیال رہتا ہے، نہ گھر کا پتہ ٹھکانہ یاد رہتا ہے، نہ خود کی خبر رہتی ہے۔ نہ جانے لوگ پھر بھی کیوں پیتے ہیں، یہ وہ جانے، اور جس کو قرار دیا ہے حرام اللہ نے، وہ جانے کیا چیز اس میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جانیں اور ہم جانیں، آج کے پروگرام میں جو کچھ جانیں سب جانیں۔ مدنی صاحب سے آج کے تمہیدی کلمات جانتے ہیں۔ مدنی صاحب، آج کے عنوان پر تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شراب، تباہی، بیماری اور ذلت بھی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب اور جوا، والازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور بت پرستی، والازلام، اور پاسے پھینک کر تقدیر معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے رک جاؤ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، انشاءاللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغضاء اور آپس میں کینہ کپٹ ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے تمہیں پھیر دے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، کیا تم رک جاؤ گے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بیان سننے کے بعد ہمارے سارے ویورز میں اگر کوئی ایسا ہو یا ان کے خاندان میں کوئی ہے تو نہ صرف وہ خود رکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی رکائیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ہیلو،
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं खुर्शीद जहाँ बात कर रही हूँ आदिलाबाद से। जी मोहतरमा बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम मजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई, वाजिद साहब को सलाम कह दीजिए। जी मदनी साहब भी आपके सलाम का जवाब देते हैं। बहन हम ये कह रहे हैं कि जब आप सलाम पेश फरमाते हैं सारे आलम के लोगों को चाहिए कि आपका सलाम ले। जी 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 बताइए। सर, थोड़ी मेरी आवाज खराब है सर्दी की वजह से। जी अल्लाह मेरा सेहत दे। सवाल ये मजहर भाई के, जी। शराब के अलावा आजकल जो नौजवान तबका है जी गुटखे का इस्तेमाल ज्यादा है, जी जी सितार वगैरह खाते हैं, जी उसके बारे में उसी में मुझे सवाल करना है जी। कि इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है? गुटखा, गुटखा, सितार, जी। ये नशावर चीजें हैं क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। अच्छा बेहतर, बेहद शुक्रिया। इसका कैसे जवाब दे मुझे? जी जी इंशाल्लाह बराबर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो हेलो, गालिबन कोई लाइन पर मौजूद नहीं है। मदनी साहब बहन के सवाल का जवाब होता फरमाएं, शराब से भी ज्यादा खतरनाक महलक चीज आज जो जमाने में पाई जा रही है वो गुटखा। तो गुटखा क्या हराम के जुमरे में आता है? क्या इससे भी किसी तरह का नशा वगैरह होता है? इसका जवाब चाहती हैं बहन साहबा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमने टॉपिक लिया है शराब का तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, वो सारी चीजें जो नशा लाती हैं। खास तौर से जैसा कि अगर कोई अफीम की बात करता है या गांजे की बात करता है या ड्रग्स की बात करता है, या अगर वो इंजेक्शन की शक्ल में लिया जाए, अगर वो पी कर लिया जाए या सूंघ कर लिया जाए, हर तरह का नशा इस्लाम में हराम है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने शराब का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, खमर का वर्ड इस्तेमाल किया। खमर का मतलब है मा खामरल अक्ला, कि वो चीज जो इंसान के अकल को ढांप ले, इंसान के अकल को माऊफ कर दे, उसके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म कर दे। तो नशा वाली सारी चीजें हराम है। इससे मुल्हक यानी इसको लगने वाली, इसके साथ साथ हम दूसरे चीजों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, एहतियात करना पड़ेगा, जो भी रास्ते पर लेकर जाए। गुटके के अंदर जो चीजें तंबाकू और नशे की शक्ल में शामिल हो जाती हैं वो तो सीधे सीधे हराम है। अलबत्ता ऐसे किस्म का गुटका जैसे पान के अंदर डाला जाता है या वो सारे चीजें जिसके खाने से नशा तो नहीं आता, लेकिन वो गुटका आज देख रहे हैं कि नौजवान उसको बहुत खा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनका मुंह और उनके दांत, आप देखते हैं कई लोगों के दांत खाते खाते बिल्कुल उसका रंग बदलकर एक अजीब मुहीब शक्ल बनते चले जा रही है। बल्कि गुटके की वजह से ये भी रिसर्च सामने आया कि बहुत सारे लोगों को, कि इससे पहले हमने कई फोटोज आपको बताए थे कि वो खाकर सो गए या अटक गया तो उसके बाद आदमी के अंदर का हिस्सा, मुंह का हिस्सा पूरा तबाह हो गया। इसका मतलब एक लाख के नुकसान वाली सारी चीजों से भी बचना चाहिए। मैं मदनी साहब से दरखास्त करता हूँ, आज का जो मौजू है इस पर हम कसरत से बात करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मदनी साहब को ही मेरा सलाम बोलिए। जी सलाम लेते हैं। मदनी साहब भी आपका बताइए क्या सवाल है? कौन साहिबा, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम सुल्ताना हैदर कैलकाटा से बोल रहे हैं। जी बताइए, सवाल बताइए आपका। मेरा सवाल ये है कि शराब पीना तो हराम है ही है जी लेकिन पीने वाला को ये समझ में नहीं आया जी तो हम लोग ये बात किस तरह से समझाए? हम लोग किस तरह से समझाए जबकि अच्छा। पीने वाले इतना आदी हो चुका है कि उसको शराब पीने के दौरान उसको तकलीफ भी है। जी जी वो ये बात अच्छी तरह से जानता भी है जी जो हाँ हमको शराब का वजह से हमको तकलीफ है या कुछ बीमारियां मेरे अंदर हो रही है। जी जी मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। बेहद शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं कुवैत से नसरीन बोल रही हूँ। कुवैत से नसरीन साहिबा, जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे मतलब आज शराब के से रिलेटेड या मतलब नशे वाली चीजों से रिलेटेड जो बात हो रही है तो मुझे जायफल के बारे में पूछना था कि जायफल का कम मिकदार में इस्तेमाल हलाल है? जायफल जी जो जिससे नशा होता है लेकिन मसालों में जो यूज होता है तो चल सकता है मतलब? जी 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 नशा होता है, नशा होता है इसमें। जायफल में दवा के तौर पर और मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली।
بہتر اس کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ مدنی صاحب دو سوالات ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن سلطانہ نے سوال کیا تھا کولکتہ سے، شراب پینے والوں کو ہم کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، انہیں راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ اور نسرین صاحبہ نے کویت سے سوال کیا ہے کہ جائفل جو کہہ رہے ہیں تو وہ مسالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے نشہ بھی ہوتا ہے کہہ رہی ہیں آپ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا کہ جو شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہو چکا ہے، اس کو پتا ہے کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، ذلت بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی اڑ رہا ہے، سب جانتے ہوئے بھی وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے، تو ایسے وقت پر ہم کیسے سمجھائیں؟ کوئی بھی چیز کو سمجھانا ہے تو پروگرامنگ کرنا پڑے گا، کنٹینیوس پروگرامنگ، اس کو بات کری کاؤنسلنگ کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نل کے نیچے آپ دیکھتے ہیں پتھر، خطرہ پڑتے ایک دن آتا ہے کہ پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اذا تکررا، بار بار کہنے تھے، کیونکہ اولڈ ہیبٹ ڈائی ہارڈ، ایک جملہ مشہور ہے، پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں، ٹائم تو لگے گا، تو ایسے وقت پر تربیت کرنے والا ہمت نہ ہارے، اور اس کا جو خاص چاہنے والا ہوتا ہے، جو دل سے چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے محبوب کو اور اپنے ساتھ والے کو، دوست کو، اگر حقیقی وہ دوست ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ کر کے نہ کرے، تو ہمت نہ ہارے، بلکہ بار بار کرنے سے انشاءاللہ جب پتھر میں سوراخ پڑ سکتا ہے تو انشاءاللہ انسان کے دماغ میں بھی بات جا سکتی ہے۔ اس کو یہ بھی سمجھایا جائے، عام طور پہ شراب پینے والا کہے گا نہیں مجھ سے عادت چھوٹتی نہیں ہے، تو آپ ایک اس کو مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں۔ جب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو کئی شرابی شراب چھوٹ جاتی ہے، ان کی کئی شرابیوں سے شراب چھوٹ جاتی ہے، اور کئی سگریٹ پینے والے لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اکلا کہ انسان کے اندر طاقت ہے، یہ کہہ کر اس کو سمجھایا جائے۔ دوسری جو بات بہن نے کی ہے، زائفل انہوں نے کہا ہے، چونکہ یہ پوائنٹ پر آپ خود تحقیق کیجئے، اگر آپ کسی ایسے سے مت پوچھے جو سائنس کا ماہر نہ ہو، کوئی بھی سائنٹسٹ سے اگر آپ پوچھے یا سائنس کا تعلق رکھنے والے، اس سے پوچھئے آپ کہ واقعی اس کے اندر نشہ آتا ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے سوچنے کی بنیاد پر فیصلہ مت کیجئے، اگر نشہ آتا ہے تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں فی الوقت زائفل کے بارے میں ڈیٹیل معلومات نہیں ہے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ صغیر اسد صاحب کیلکٹا سے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابھی ایک سوال آیا تھا جائفل کے بارے میں ہمارے پاس میں، جی اس کی کسی طرح کی کوئی معلومات آپ کے پاس ہو تو فراہم فرمائیں، نہیں تو اپنا سوال بتائیں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، میرا سوال ہے جی کہ یہ قرآن مجید فرقان الحمید کے سورہ نمبر 2 جی اور آیت نمبر 219 جی اور سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 90 میں شراب کی سخت مذمت کی گئی ہے جی اور اسے شیطان کا فعل بتایا گیا ہے، جی جبکہ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 21 میں شرابن طہورا کا ذکر آیا ہے، خبر لذت الشاربین بھی کہا سارے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ جی برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں۔ جی اور دوسرا سوال ہے جی کہ شراب انسان کے اخلاق حمیدہ اور ذاتی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال کیا، آپ کے سوال کا جواب۔ جی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جہاں تک ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا ہے، جی جہاں تک میرا یہ تجربہ ہے کہ اس کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے، دواؤں کے طور پہ بھی استعمال دواؤں ہوتا کے ہے، طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہ رہا تھا۔ بھی فائدہ مند ہے، جی 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 لیکن کوئی ایسا یہ نشہ آور کیفیت جی اس میں نہیں ہوتی۔ جی میں یہی بات ایک ڈاکٹر کے منہ سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ بے حد شکریہ مدنی صاحب، بتائیے گا اس سوال کا جواب عطا فرمائیں کہ شراب سے انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اس جیسے کہ بھائی نے کچھ آیتیں کوٹ کی ہیں قرآن کی جس میں شراب سے روکا گیا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جیسے شراب طہورا کا ہے اور شراب اللذت للشاربین کا بھی لفظ دیا گیا ہے، آیت دی گئی ہے، تو اس میں کانٹرڈکشن کیا ہے بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے اندر جو حوالے انہوں نے دیے ہیں صحیح حوالے، اس کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 219 ایک حوالہ صحیح ہے، اور سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 ہے، سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 ہے، اور تیسرا حوالہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 43 بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں شراب کے بارے میں۔ تو یہ ہے قرآن مجید میں ذکر۔ البتہ جو جنت کی شراب کے بارے میں ذکر آیا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ
کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وہاں کی شراب میں نہ کوئی سر پکڑے گا، یعنی نہ آدمی کو سر چکرائے گا، نہ سر میں درد ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ وہ بک بک کی باتیں کرے گا، کسی بھی طرح کی ایسی باتیں نہیں ہوں گی وہاں۔ تو یہ ہے وہاں کی شراب کے بارے میں۔ اور شرابن طہورا، یہ جنت کی شراب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایسا شربت، عربی میں جو شراب کا ورڈ ہے، اردو کی شراب الگ، عربی کی شراب الگ، قرآن مجید میں جو شراب کا ورڈ آیا ہے وہ شربت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جو شراب ہوتا ہے وہ ہے نشہ والی چیز، تو اردو کی شراب الگ، عربی کی شراب الگ۔ قرآن مجید میں شراب کا ورڈ اردو کی شراب کے لیے نہیں آیا بلکہ شربت کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں شراب کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے خمر۔ خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لحاظ سے خمر کہہ کر ہر قسم کی نشہ والی چیزوں کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا۔ قیامت تک انگور کی شراب ہو، کسی بھی شکل کی نشے والی چیز آ جائے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ افیم، گانجا، ڈرگز، ہر قسم کی چیز جو بھی نشہ لائے وہ سب کے سب حرام ہے۔ اور اس کا اخلاقی طور پہ کیا اثر پڑتا ہے، مدنی صاحب کے ساتھ معذرت کے اور ساتھ بھی ہم انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس سوال کو یقیناً پھر اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ، وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے شراب سے تباہی، بیماری اور ذلت بھی۔ اس عنوان کے پیش نظر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے یقیناً سوالات آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون اور صاحب؟ جی میں شاہنواز خان بول رہا تھا نوئیڈا سے۔ شاہنواز خان صاحب نوئیڈا سے، جی بتائیے کیا سوال ہے شاہنواز صاحب؟ جی خیریت ہے مدر بھائی؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ جی آدمی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ جی جی مدنی صاحب بھی آپ کو یہ سلام ہمیں ہم لوگ کو اسلام کے حساب سے یہ تو پتا ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے۔ جی 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 کئی جگہ پہ سر یہ بھی سنا ہے کہ مطلب ایسی چیز مطلب یا اتنی کوانٹٹی میں لیں جس سے پی کے ہم بہک جائیں صحیح، تو وہ چیز مطلب حرام ہوتی ہے۔ اب جیسے شراب ہے، اگر کوئی ہلکی کوانٹٹی ملے تو بہکتا نہیں وہ، تو اس بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا۔ یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز زیادہ کوانٹٹی میں لیں تب بھی مطلب ایسی کوئی نشے والی چیز جو ہم اس کوانٹٹی میں لے لیں کہ ہم بہک جائیں، اور اگر اس کو ہم بہت تھوڑی سی کوانٹٹی میں لیں، جی مطلب ایک نالج کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، ویسے تو مجھے پتا ہے یہ مطلب بہت گناہ کبیرہ ہے۔ جی جی اور دوسرا سر یہ جیسے الکوہولک پرفیوم ہوتے ہیں، اگر ہم لگا کے نماز میں جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی اور تیسرا سر یہ جیسے اور چیزیں نشے کی ہوتی ہیں، سگریٹ، گٹکا، اس کے بارے میں حدیث یا اپنے مذہب کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جی ابھی پیش رو کالر نے ہمارے گٹکا اور دیگر تمباکو والی چیزوں سے متعلق سوال کیا تھا، آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ یقیناً دو سوال کو آپ کے شامل کرتے ہیں، لیکن دیگر کالر بھی لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی محترمہ، شیرین بول رہی ہوں۔ جی جی آج کے ٹاپک سے متعلق میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جی کہ بچوں کو اکثر مطلب جب سردی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 2 چمچ برانڈی پلا دیجیے یا بیئر پلا دیجیے، اس کے متعلق ذرا روشنی فرمائیے گا۔ جی 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 بچوں کو برانڈی پلانے کا مشورہ ڈاکٹرز دیتے ہیں، جی جی تو کیا کرتی ہیں آپ، پلاتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہم نے تو کبھی پلائی نہیں ہے کہ اپنے اسلام سے حرام قرار دی ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کا جذبہ سلامت رکھے، شفا اور جو بھی چیزیں ہیں مرض کو دور کرنا اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس برانڈی میں کیا ایسی طاقت ہے جو کر سکے؟ بہرحال آپ کا سوال بہت اچھا لگا، یقیناً اس سوال کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور مدنی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ مدنی صاحب کیا کہتے ہیں اس سوال سے متعلق۔ اور پیش رو کالر نے جو سوال کیا تھا کہ صغیر اسد صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا کہ شراب سے انسان کے اخلاق میں کیا خلل آتا ہے، اور دوسرے سوال کوئی چیز نشے والی اگر تھوڑی مقدار میں بھی لیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 الگ الگ طرح کے سوالات ہیں کہ شراب پینے سے اخلاقی برائیاں کیا آتی ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ خود بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بھی خاص طور سے کہا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شراب کی وجہ سے عداوت اور بغضا، کینہ، کپٹ، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بہت سارے بیمار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، حدیث نمبر 3372، 3371، 3390، 3391۔ اگر آپ یہ سارے احادیث پڑھیں گے تو اس کے اندر کہا گیا ام الخبائث ہے، کہ یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، البتہ میں زنا چھوڑ دوں گا، البتہ میں گالی چھوڑ دوں گا۔
اس کے بعد اس نے جو ہے جب ارادہ کیا تھوڑی دیر کے بعد چھوڑوں گا، کچھ دنوں تک گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا سکا، اپنے آپ کو زنا سے بچا سکا، لیکن اس نے شراب کو نہیں چھوڑا۔ جب اس نے شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد اس نے زنا بھی کر لیا اور گالی گلوچ بھی کر لی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو چھوڑنے کا عہد کرتا ہے وہ بھی چیز اس کو کہتے ہیں ان ایبریویٹس، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کے عقل میں سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ سوچنے کی طاقت ہل کر رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا ما خامر العقل خمرو، قرآن مجید میں کہا خمر، وہ چیز جو انسان کے عقل کو معوف کر دے وہ چیز حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی عقل بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کے اخلاقی نقصانات۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا زیادہ نشہ شراب کا، مدنی صاحب یہی کہ شہنواز نے نائڈو سے سوال کیا تھا کہ شراب سے نشہ ہوتا ہے، لیکن اگر اتنی کم کوانٹٹی اگر پی جائے جس سے نشہ نہ ہو تو کیا؟ یہی حدیث شریف اگر آپ پڑھیں گے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3390، حدیث نمبر 3391، حدیث نمبر 3371 اور 72، کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ مقدار میں نشہ لائے، نشہ لانے والی چیز اگر زیادہ پینے کے بعد نشہ آتی ہے، نشہ لانے والی چیز، تو اس کا ایک خطرہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، سارے انسانوں کے لیے حرام ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، لیکن اور ایک سوال ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لائن پر کالر موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میں ادریس خان بول رہا ہوں کھنڈوا سے۔ کھنڈوا سے ادریس خان بول رہا ہوں جی۔ ادریس خان صاحب بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں جی، تو کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے اگر، اور آس پاس ہم نماز پڑھ رہے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اچھا جی، اچھی بات ہے صاحب، بے حد شکریہ آپ نے سوال کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے کیا کہتے ہیں اس سوال کے بارے میں۔ کسی کے منہ سے بو آتی ہے شراب کی تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عام طور پر کوئی نماز کو اللہ کے گھر کو شراب پی کر تو نہیں جاتا۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے تھوڑا سا عجب ہے، لیکن پچھلی سوال میں شیرین بہن صاحبہ نے بچوں کو برانڈی پلانے ڈاکٹر کی ایڈوائس سے متعلق سوال کیا تھا، یہ کیا ڈاکٹر کی ایڈوائس پر یہ درست ہے مدنی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے موقع پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کچھ ایسے بیماریاں ہوتی ہے کہ شراب کے بغیر حل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل گمان غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شراب کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ دَا، یہ تو دوا نہیں، یہ تو دا ہے۔ دا مانے بیماری، یہ کوئی دوا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک بیماری، شراب خود ایک بیماری ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری سے نجات پا لیں لیکن آپ کو اور کئی بیماریاں شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی دوا کے طور پر شراب کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جائیں گے kava.com جی، kava.com پہ اگر آپ جائیں گے تو شراب جس بیماری کے لیے لوگ بتاتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر کاوا استعمال کرتے ہیں۔ کاوا کیا ہے، کیسے استعمال کیا جائے گا؟ آج سے نہیں تقریباً 3000 سال، یعنی کہ بہت قدیم زمانے سے کاوا کا استعمال چلتا آ رہا ہے۔ تو 3000 سال قدیم سے یہ کاوا کا استعمال ہے اور آج بھی الحمدللہ یہ موجود ہے۔ شہد کا استعمال گرمی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں گرمی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ٹھنڈے مقامات ہوتے ہیں اکثر وہاں پر پانی موجود ہوتا ہے، پانی کے اندر مچھلیاں موجود ہوتی ہے، مچھلیاں کھانے سے بھی گرمی حاصل ہو جاتی ہے۔ حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کرنا یہ خود ٹیڑھا پن اختیار کرنے کی نشانی ہے۔ اور دوسرا سوال باقی رہ جاتا ہے، شراب کی بو آتی ہے، شراب کی بو آنے سے دوسرا جو حالت صف کے اندر یا مقتدی جو بھی ہوتا ہے یا بازو مسلی ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر کہیں پر ڈرینیج کی بو آ رہی ہو اور مسجد کے اندر اس کی بو اگر آ رہی ہو تو مسجد کے مسلیوں کی تھوڑی نماز خراب ہو جائے گی، اس کا نماز سے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں۔ امید کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مدنی صاحب۔ آئیے دیگر کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد فتح اللہ شموگا کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ فتح اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ جی اور آپ بتائیے تو کہہ رہے اللہ کا احسان ہے۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ شراب کیا پہلی امتوں پر بھی حرام تھی، پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی؟ اچھا، اور دوسری بات، اور نبوت سے کتنے سال بعد شراب مسلمانوں پر حرام ہوئی؟ بہتر السلام علیکم۔
बेहद शुक्रिया, आपने हमें सवाल किया। आपके सवाल का जवाब जानते हैं मदनी साहब से क्या कहते हैं। मदनी साहब, दीगर उम्मतों पर भी शराब क्या हराम थी और नबूवत के कितने साल बाद से इस पर पाबंदी लगाई गई है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या पिछली उम्मतों में भी शराब हराम थी या नहीं थी? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। हर जमाने में शरीयत अलग अलग थी, उसके बावजूद भी शराब के हराम का जिक्र आपको हमेशा से मिलता आया है। नशेली चीजों से हमेशा से दूर रखने से कहा गया। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ते हैं खुद आज के बाइबल में भी, जो कि बदल दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 उसका वर्स नंबर 1 के अंदर कहा गया कि अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, कि शराब नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक कि ऋग्वेदा चैप्टर नंबर 8 हिम नंबर 2 उसका वर्स नंबर 12 8 to 12 उसके अंदर भी कहा गया, हिरस्सु पितासु उदंते दुर्मदासु ना सुरायनु उधारना नग्ना जरंते। यानी कि हिंदू, ईसाई, यहूदी और मुसलमान अगर हिंदुस्तान में मिलजुल कर शराब को खत्म करने की अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये लत और ये जो नुकसान हो रहा है और जो इकोनॉमी इससे तबाह हो रही है, चंद लोग इससे पड़ रहे, दुकान चलाने वालों को नुकसान हो रहा है। बाज हुकूमतें इस बुनियाद पर कायम है कि अल्कोहल के वजह से टैक्स की बुनियाद पर काफी फायदा हो रहा है, चंद लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन हजारों मासूम, हजारों घर तबाह हो रहे हैं। कितने सालों के बाद मक्के की जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी शराब हराम करार नहीं दी गई, ऐसी कोई वही मक्के की जिंदगी में नहीं मिलती। शुरू में मरहला ब मरहला हराम हुई। पहले कहा गया सूरे नहल नंबर 16 के आयत नंबर 67 में कि तुम फलों से शरबत भी बनाते हो, शराब भी बनाते हो। यानी पहले दिमाग खोला गया, इससे शरबत बनाओ, क्यों शराब बना रहे हो। फिर सेकंड मर्तबा में कहा गया कि देखो इसके अंदर जो है बड़े थोड़े फायदे अगर नजर भी आ रहे हैं तो नुकसान ज्यादा है, समझने की कोशिश करो। फिर इसी तरीके से आगे समझाते गया, जब तुम नमाज को आओ तो नमाज की हालत में कम से कम शराब से दूर रहो। लेकिन बाद में फिर अबदी तौर पर हराम करार दिया गया, नमाज में रुकाया गया सूरह निसा नंबर 4 के आयत नंबर 43 में। लेकिन उसके बाद मुकम्मल ऐलान हो गया सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 90 में, अब क़यामत तक के लिए शराब हराम करार दी गई है। यानी मदनी जिंदगी में शराब को हराम का ऐलान कर दिया गया। मदनी साहब, सवाल का एक हिस्सा ये बाकी रहा कि नबूवत के कितने साल बाद शराब पर तहदीदात लगाई गई? मक्के की जिंदगी, नबी बनाए जाने के बाद, मक्के की जिंदगी खत्म होने के बाद मदनी जिंदगी जब आपकी हुई तो मदनी जिंदगी में शराब के हुर्मत का ऐलान हुआ। और भी इंशाल्लाह आप पॉइंट देंगे। बेहद शुक्रिया मदनी साहब। मैं समझता हूँ कि नाजरीन मदनी साहब के सवाल से यकीनन मुतमईन हुए होंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आइए चलते हैं एक वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ वक्फे के बाद और भी मजीद मालूमात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है शराब से तबाही, बीमारी और जिल्लत भी। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। यकीनन शराब ने अपने दामे फरेब में हर फर्द को घेर लिया है, जकड़ लिया है। चाहे वो आज की नौजवान नस्ल लड़के हों या लड़कियां हों, आज का फैशन बन गया है और शराब भी ऐसे नित नए अंदाज में पेश की जा रही है कि वो किसी को लुभाए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन ऐसे भी जवां मर्द और जवां खवातीन हैं जो इसकी तरफ नजर तक नहीं डालते हैं। अल्लाह उनके जज्बे को सलामत रखें। आइए अपने कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहाँ से? हम एजाज अहमद लखनऊ से बोल रहे हैं। एजाज अहमद साहब लखनऊ से। जी एजाज साहब, बताइए सवाल आपका। सवाल है मेरा, तकरीबन मैं 10-11 साल से शराब परोसती रहा था। क्या बात है, हाँ जी। और इस समय करीब 2007 31 दिसंबर 2007 से मैं दारू पीना एकदम छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों यारों के साथ जाता हूँ, अगर कहीं दावत लेने में तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मैं नाराज होकर वहाँ चला आता हूँ। वो लोग नाराज हो जाते हैं, हमसे बोलना चलना छोड़ देते हैं। जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्क्रीन पर नहीं आए, लेकिन आपकी आवाज सारे आलम में आई और आप तायब हो गए हैं और शराब को आपने छोड़ दिया। क्योंकि प्रोग्राम खासकर शराब और शराब पीने वालों से ज्यादा ताल्लुक रखता है। आप कभी पिया करते थे, इसका ऐलान भी किया आपने और तौबा की आपने, तो बहुत खूब। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, आपके जज्बे को। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ जयपुर से। जी इकबाल साहब, बताइए सवाल आपका। मेरा सवाल ये है, एक तो जो शराब पी के कभी नमाज पढ़ना चले जाता है, उनकी नमाज जायज है? जी,
نماز جو نماز شراب پی کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں ان کی نماز ہو سکتی ہے کیا؟ اچھا جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مطلب شراب کی نشے کی دوائیاں جو دیتے ہیں جی یہ کھانا ضروری جائز ہے نہیں ہے یہ چیزیں؟ مطلب یہ نشے میں بدگمانی ہوئی ہے، بدگمانی ہے مطلب یہ نشہ ہے یہ دوا میں نشے کی نشہ ملا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی بالکل. جیسے طبیعت خراب ہے اس کے اندر نیند نہیں آ رہی ہے کوئی بات ہے تو اس میں نشہ مطلب اس میں نیند کی نشہ دے دیا. اچھا جی تو وہ دوا ہے نہیں ہے جائز؟ بہتر صاحب بہتر. میں آپ کے سوال کا جواب یقیناً مدنی صاحب سے جانیں گے ہم کیا کہتے ہیں مدنی صاحب اس سوال کے بارے میں. اور دیگر سوال جو ہے پہلے بہن نے سوال کیا تھا کہ بچوں کو برانڈی پلانے سے متعلق سوال ایک تھا، اور دوسرا سوال کہ مدنی صاحب یہ سوال کہ شراب پی کر جو لوگ نماز کو جاتے ہیں کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور جو تائب ہو گئے ہیں ابھی بھائی نے سوال کیا تھا شراب کا ان کو بھی کیا خوشخبری آپ سناتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا کہ پہلے شراب پیتے تھے، الحمدللہ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 71-72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں زنا سے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، زنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہا توبہ کر لیا. توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا، جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر اس کو افسوس ہو، اور آنے والے دنوں میں ایسا کام نہیں کرے گا، اللہ سے عہد کرے گا، استغفر اللہ پڑھتا رہے گا. تو کہا کہ اس کے جو برے کام ہو چکے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، یعنی نہ صرف معاف ہوں گے بلکہ جو کچھ بھی برایاں ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. توبہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. تو توبہ نہ صرف سولوشن ہے بلکہ بینیفٹ بھی ہے آپ کے لیے. اور کہا کہ ابھی لوگ بلاتے لوگ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ کو میں ایک حدیث قدسی سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ وہ آدمی جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور وہ آدمی جو لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے لیکن اللہ کو خوش رکھتا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے میں اگر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو فکر مت کیجئے، دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی لوگ ناراض ہیں ان سب کو راضی کر دیں گے انشاءاللہ. بے فکر رہیے، مسئلہ ختم ہو گیا. لوگوں کے خاطر جہنم میں مت جائیے، لوگوں مروت میں آ کر لوگوں کے خاطر جہنم میں مت جائیے، لوگوں کو بلکہ جہنم سے بچائیے اگر حقیقی معنی میں آپ ان کے دوست ہیں تو. اور اس کے بعد دوسرا سوال جو شراب پی کر نماز کو جاتے ہیں، شراب پی کر مطلب ایک آدمی شرابی ہے، عام وقت پہ شراب پیتا ہے پھر نماز کو آتا ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تب تو نماز اس کی ہو جائے گی، شراب پینے کا گناہ الگ لکھا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شراب پی کر ہی نماز کو چلا گیا تو اس کے اندر دو شکلیں ہو سکتی ہے کہ شراب میں اگر وہ نشے کی حالت میں تو ظاہر بات ہے کب اس سے ہوا خارج ہوئی کب پیشاب کے خطرے نکلے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ایسے وقت پر گویا کہ وضو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے شراب پی ہے بو آ رہی لیکن ابھی نشہ نہیں آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ وضو اگر اس نے کر لیا ہو، غسل کی حالت میں ہو، وضو کی حالت میں ہو، طہارت کی حالت میں ہو، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. لیکن نماز جیسی مقدس چیز کو پامال کرنے کا عظیم گناہ لکھا جائے گا. گویا کہ نماز پڑھ کر بھی وہ ڈبل گناہ لے لے گا. تو فائدہ کیا ہے ایسی نماز پڑھ کے جس میں گناہ ملے گا. اس کو چاہیے کہ جب نمازی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ نمازی ہے تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس کو شراب کی لت سے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ نماز کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس کو نشہ سے دور کر دے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ نماز کو جاری رکھے، شراب کو چھوڑنے کی عادت بھی بناتے رہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک باقی رہ گیا پرفیوم کا سوال، انشاءاللہ کوئی سوالات ہے تو ہم لیتے ہیں. مدنی صاحب کالر لائن پر موجود ہیں. مدنی صاحب نے جو سوال کیا جواب دیا ہے ابھی، شراب نشے کی حالت میں نماز کو جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور دیگر سوال یہ رہ گیا تھا کہ نشیلی چیزوں میں، دوائیوں میں جو نشے کی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے یا ایسی دوائیں جو نشاور ہوتی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ریاض بول رہا ہوں بامبے میرا روڈ سے. ریاض صاحب ممبئی سے، جی بتائیے سوال بتائیے. کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حرام چیز اگر ایک بار لی جائے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. جی ابھی جیسا مدنی صاحب نے کہا کہ شراب کا گناہ الگ لکھا جائے گا، نماز اس کی قبول ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے. میں بہت خوش ہوا کہ آپ امیڈیٹ اتنا
रिएक्ट किए हैं अपने ये सवाल के ऊपर, यकीनन इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। मदनी साहब से बात करते हैं। मदनी साहब, जैसे अतर वगैरह में, खुशबुओं में अल्कोहल मिलाया जाता है, इससे मुताल्लिक भी सवाल एक बाकी रह गया था, उस पर भी रोशनी डालिएगा। और जो अभी भाई ने कहा कि कोई हराम चीज़ या शराब जैसे भी हो, वो पीने के बाद में 4 दिन तक ममानियत है कई चीज़ों के लिए, या वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने कहा कि शराब पीने की वजह से 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, इसकी कोई भी दलील नहीं है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पीजिए, इसका मतलब है कि शराब मत पीजिए, चाहे एक दिन की नमाज भी कबूल हो या ना हो। ऐसे कोई हदीस से अगर आपको पता भी चलती है, अगर हम ये कहते हैं कि 40 दिन तक नमाज कबूल होने वाली, ऐसी कोई भी बात ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती है, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पीजिए, शराब भी नहीं पीना चाहिए। और दूसरा मसला ये है कि जो दवाई हम खाते हैं तो इसके अंदर नींद आने की गोली, यानी ऐसी गोली खाते हैं जिसके से नींद आ जाती है। नींद आना अलग चीज है, नशा आना अलग चीज है। और अगर इसके अंदर नशा आ भी जाता है, नींद लाने वाली गोली के अंदर नशा आना जरूरी नहीं है। अब नींद आने वाली गोली के अंदर नशा है भी, मान लीजिए, तो मजबूरी एतबार से अगर ये कहते हैं कोई ऑप्शन बाकी नहीं है सिवाय इस गोली के, जिसके खाने से ही अब उसको नींद आ सकती है, नतीजे में बीमार अच्छा रह सकता है, तो शरीयत का उसूल यह है, सूरह अनाम नंबर 6 आयत नंबर 119, मजबूरी का कंडीशन में हराम चीज हलाल हो जाती है। जैसे सूअर खाना नॉर्मल कंडीशन में जायज नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर वो ना खाए तो आदमी मर सकता है। खुदकुशी करना इस्लाम में जायज नहीं है, तो ऐसे वक्त कहा जाएगा कि खंजीर का गोश्त खा सकते हो। तो इस लिहाज से खुदकुशी करने के बजाय या आदमी तड़प तड़प कर मरने के बजाय अगर नशेली ऐसी गोली खाने से, जिसके खाने से नींद आ जाती है, उसका कोई ऑल्टरनेट ना हो, अगर वो कोई गोली लेता है तब तो शरई एतबार से मजबूरी में वो जायज हो जाती है। लेकिन हर चीज का ऑल्टरनेट मौजूद होता है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमको चाहिए कि ऑल्टरनेट हासिल करने की हम कोशिश करें। और परफ्यूम में जो अल्कोहल मिलाया जाता है और कई लोग इसको शराब में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जवाब देंगे। अगर कोई सवाल है तो हम लेंगे। मदनी साहब, बेहद शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया है दुआ से मुताल्लिक, लेकिन अल्कोहल का सवाल का जवाब बाकी रह गया है, इस पर हम बात करेंगे यकीनन। लेकिन एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर मौजूद है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहिबा? जी मैं फातिमा बोल रही हूँ हैदराबाद से। फातिमा साहिबा हैदराबाद से, जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कि हमने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी अल्कोहल की क्वांटिटी होती है स्मॉल अमाउंट में, जी क्या वो लेना जायज है? कोल्ड ड्रिंक में भी अल्कोहल, जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कि हम कॉफी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम खसखस कहते हैं, क्या वो जायज? जी, कॉफी और खसखस का इस्तेमाल, जी हाँ। बेहतर, बेहद शुक्रिया आपने सवाल किया। और 2-3 अक़साम जिससे नशा हो सकता है उस पर भी आपने तवज्जो फरमाई है। इस सवाल का जवाब यकीनन दिया जाएगा, लेकिन ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। आइए चलते हैं, हम कुछ देर के लिए वक्फा लेते हैं, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका दिल खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है शराब से तबाही, बीमारी और जिल्लत भी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले फातिमा साहिबा ने हैदराबाद से कॉल किया था और बहुत ही 2 अहम चीज़ों पर तवज्जो दिलाई थी, जैसे कि शराब तो नहीं लेकिन कॉफ़ी और खशखश जो इस्तेमाल की जा सकती है मसालों में वगैरह में, और इसका कुछ शरबत वगैरह भी बनाकर पिया जाता है। क्या यह चीज़ें दुरुस्त हैं पीना या इसका इस्तेमाल? और बात बताई थी कोल्ड ड्रिंक्स में भी आजकल अल्कोहल मिक्स्ड आ रहा है, इसको इस्तेमाल करने से क्या हुक्म नाफिज होता है? मदनी साहब, इन दोनों सवालात का जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परफ्यूम में अल्कोहल मिलाया जाता है और इसी तरीके से शरबतों और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी अल्कोहल मिलाया जाता है। बहुत सारी दवाओं के अंदर भी अल्कोहल मिलाया जाता है। सवाल आता है कि क्या ये अल्कोहल जायज है या नाजायज है? तो कुरान मजीद और सही हदीस में कहीं पर भी अल्कोहल हराम है कहकर कोई भी आयत नहीं है, कोई भी हदीस शरीफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग गलतफहमी में समझते हैं कि शराब और अल्कोहल दोनों एक ही चीज है, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। तीसरी चीज, अल्कोहल, शराब को अल्कोहल का नाम देकर लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। चौथी चीज, अल्कोहल का वर्ड सबसे पहले ये नाम देने वाले इमाम राजी और जाबिर बिन हय्यान है, जिन्होंने अल-खौल यानी पाउडर का नाम उन्होंने रखा था।
اور الکوہل کا ورڈ جب بھی آئے کیمسٹری کے ریاکشنز کے اندر کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ایتھینائل ہوتا ہے، میتھینائل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوٹی الکوہل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ کئی قسم کے ریاکشن جو کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں. ایک 10th کا اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا طالب علم جو کیمسٹری کا طالب ہے بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے میری اس بات کو، یا کیمسٹری کا سبجیکٹ کا ماہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کئی قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں ان سب کو، جس کے اندر بھی آخری میں HO اس ٹائپ کا جو ریاکشن ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے H پر جو ختم ہوتا ہے، یہ سارے کیمیکل ریاکشن کو الکوہل کہہ لیا جاتا ہے. اس کے اندر ہر ریاکشن اور ہر الکوہل کا مادہ وہ نشے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ایک وہ جو مادہ ہوتا ہے ایتھینائل، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شراب، یہ نشے والی چیز کو ایتھینائل کہا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ غور کریں گے US بیورو آف ٹوبیکو الکوہل اینڈ آرم فائرز، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس ڈپارٹمنٹ کے تحقیق کے مطابق یہ ہے ایتھینائل جو الکوہل ہے، الکوہل کی قسم ہے، بذات خود یہ خود نشہ نہیں لاتی. ایتھینائل جو شراب بنائی جاتی ہے، وائن بنانے کا طریقے میں بتایا جا رہا ہے 25% ایتھینائل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایسٹ YEAST ایسٹ جس کو آپ خمیر کہتے ہیں، یہ پھلوں میں سے جب یہ خمیر نکالا جاتا ہے، یہ مادے کو جب ایتھینائل آئل سے ملایا جاتا ہے، ایتھینائل سے ملایا جاتا ہے، یہ دونوں ملنے کے بعد نشہ آتا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ یعنی کہ دودھ الگ، پتی الگ، پانی الگ. دودھ کو کوئی چائے کا نام نہیں دیتا، تو اسی طریقے سے ایتھینائل کو نشہ والی چیز کا نام دینا غلط ہے. ایتھینائل 25% ہے، جب کسی چیز سے ملتا ہے تب جا کر نشہ والی چیز آتی ہے. یعنی کہ ایتھینائل خود ایک الکوہل کا مادہ ہے، لیکن وہ خود ایک نشہ والی چیز نہیں ہے. اگر یہ ایتھینائل کا مادہ کولڈ ڈرنک میں ملایا جاتا ہے یا الکوہل ملایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی، کیونکہ الکوہل حرام نہیں ہے، نشہ والی چیز حرام ہے. شکریہ مدنی صاحب، بہت اچھا جواب دیا. بہت ہی ٹیکنیکلی مدنی صاحب نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں جو کیمسٹری ہے ساری الکوہل کی ہمارے ناظرین کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. یقیناً 2-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صوفی محبوب نگر سے. جی عالم اسلام کو اور ڈاکٹر محمد مدد خاطری، حافظ و عالم مولانا ارشد بشیر مدنی، ڈائریکٹر پروڈیوسر معاونین TV اردو کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد مظہر بھائی، جی حکومت کے 3 شعبے، جی آرمی، نیوی، ایئر فورس، جی باضابطہ شراب دی جاتی ہے اور ان کو کوٹا سسٹم دیا جاتا ہے، ان کو پینا ہی پینا لازم ہوتا ہے. جی جی. کیونکہ اکثر ان کی باضابطہ کئی مرتبہ ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہمالیہ جیسے مقام پہ، سرد مقاموں پہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کو پینا لازم ہوتا ہے. اس سلسلے میں مولانا سے تفصیل جاننا چاہوں گا. جی. سیاچین گلیشیئرز وغیرہ پر ڈیوٹی پر جب تعینات ہوتے ہیں تو وہ شراب کا استعمال یقیناً ان کے لیے. بے حد شکریہ. جی دونوں سوال کا جواب ہم آپ کے دیں گے. بے حد شکریہ آپ نے سوال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے آزاد. جی محترم کون اور کہاں سے بھائی؟ ہم سر شاہد علی بول رہے ہیں بلیا سے. شاہد علی صاحب بلیا سے یوپی. جی ہاں سر. جی کیسے ہیں آپ؟ یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی میں جائیے، مسلمانوں کے اندر یہ عجب بیماری پیدا ہوئی ہے کہ لوگ شراب پیش کرتے ہیں. جی جی. اور ہم ان سے یہ کرتے ہیں کہ ایسا ہم لوگ شراب پیتے نہیں، ہمارے لیے حرام ہے. جی. تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم اگر ہم کو شراب پلانا چاہتے ہو تو تم سور کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو پہلے تم سور کھا کے آؤ، اس کے بعد میں شراب پیوں گا. تو وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ جیسا سور ویسا ہی شراب، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. آپ کے سوال کا جواب ہم جانتے ہیں مدنی صاحب سے. جو سوال باقی رہ گیا تھا خشخاش کا استعمال، خشخاش کے بونوں کا اور یا کافی کا استعمال، اس سے بھی نشہ آتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم شریعت میں نافذ ہے؟ اس کا جواب عطا فرمائیں مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی طور پر کافی یا خشخش یہ نشیلی چیز نہیں ہے. البتہ اگر کسی بھی چیز کو آپ حد سے زیادہ کھائیں گے تو اللہ اس کو اسراف کہتے ہیں، اس کو نشہ والی چیزوں میں نہیں لائیں گے. کلو وشربو ولا تسرفو. اگر آپ بریانی زیادہ کھائیں گے تو بدہضمی ہوگی، غنودگی آئے گی، آدمی گر جائے گا چکر کھا کر. تو ہر چیز کا اسراف یا غلو منع کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں آ جائیں گی. ورنہ بنیادی طور پر جیسے انگور ہے، اگر انگور سے کوئی شراب بناتا ہے تو انگور حرام نہیں ہے.
ہم کہیں گے شراب یا نشہ والی چیز حرام ہے. تو اسی طرح خشخش سے اگر کوئی شراب بناتا ہے, خشخش حرام نہ ہوئی بلکہ ہم کہیں گے نشہ والی چیز حرام ہے. اور دوسرا جو بھائی نے سوال کیا کہ نیوی میں جو ہوتے ہیں اور مخصوص شعبوں میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر شراب پینا لازم ہے. لازم اس حد تک نہیں, میں کہنا چاہوں گا کہ لازم اس حد تک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچنا چاہے تو بچ سکے, ایسی بات, بلکہ مسلمان اگر کوئی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی ہندو یا کوئی کرسچن اپنی مذہبی کتابوں پر عمل نہیں کرتا تو کمزوری اس کے اندر ہے. ایک ہندو کو بھی چاہیے کہ وہ شراب سے بچے, ایک کرسچن کو بھی چاہیے کہ شراب سے بچے, ایک مسلمان کو بھی, کیونکہ خود ان کی مذہبی کتابیں ان کو شراب سے رکا رہی ہیں. کیونکہ خود میرے بھائی نیوی کے اندر کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دنیا کے مرچنٹائل نیوی میں امجد بشیر تو باقاعدہ کام کرتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں آپ. وہاں پر دنیا کے ہر سرد مقامات پر انہیں لے جایا گیا لیکن کہیں پر بھی اتنا لازم یا مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کو شراب پینا ہی ہے. وہ بغیر شراب کے بھی باقاعدہ ان مقامات پر جاتے ہیں, اس کے آلٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بالکل مجبور کہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, آپ کو غلط بات بتلائی جا رہی ہے. ورنہ اگر کوئی مسلمان ڈٹ جائے یا ہندو یا کرسچن ڈٹ کر کہہ کہ میں نہیں پیوں گا, کوئی اس کو منوا نہیں سکتا, کوئی دنیا کا قانون منوا نہیں سکتا. اور اس کے آلٹرنیٹ بھی موجود ہے, جیسا کہ میں نے کہا kawa.com پر اگر جائیں گے تو شراب کے پورے آلٹرنیٹ آپ کو ملے گا. یہ پوری جڑی بوٹی کا استعمال بتایا گیا ہے. اور ایک سوال باقی کول ڈرنک کا تو سوال ہو گیا. دوسرا کہ بھائی نے ابھی کہا تھا, شاہد علی صاحب نے بلیا سے سوال کیا تھا کہ عام طور پر ہاں جی خنزیر سے زیادہ شراب کہ اگر نقصانات پر اگر آپ غور کریں گے تو خنزیر سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ ایک آدمی اگر خنزیر کھاتا ہے تو خنزیر کھانے سے 70 قسم کی بیماریاں اندر پیدا ہو سکتی ہیں. کیونکہ خنزیر کے اندر ٹرائکیورائسس اور اسی طرح ٹینیا سولیم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور گھٹنے کے اور اس کے اندر پٹھوں میں اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے. اور اگر ٹینیا سولیم یا ٹرائکیورائسس کا اگر اثر پہنچتا ہے آنکھ تک تو اندھا ہو سکتا ہے, دل تک اگر اس کا اثر پہنچتا ہے تو آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. شراب کے نقصانات اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہے. خنزیر کھانے سے آدمی کے جسم کو نقصان ہے, شراب پینے کی وجہ سے الخبائث پورے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے, گھر میں آتا ہے, مینٹل ٹارچر کرتا ہے, پیسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ واحد ایسا دھندا ہے کہ یہاں پر ادھار رکھ کے شراب نہیں لی جا سکتی. اس کے ساتھ بہت زیادہ بیماریاں بھی ہم گنائیں. معذرت کے ساتھ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں, وقت بہت کم ہے, دیکھتے ہیں کون کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام لطیف ہے. جی لطیف صاحب, میں نظام آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. جی بتائیے, سوال بتائیے. رات میں شراب پی لیے اور صبح میں کتنی دیر تک, کتنے وقت تک نماز قبول مسجد میں جا نہیں سکتے, ایسا کچھ مسئلہ ہے کیا؟ اچھا, شراب پینے کے بعد کتنی دیر تک مسجد نہیں جا سکتے؟ جی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. بہتر صاحب, بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا تو بتائیے گا. نہیں, شکریہ, جزاک اللہ خیر. مدنی صاحب اس سوال کا جواب تھا, فرمائے بھائی لطیف نے کہا ہے کہ رات شراب پی لی ہے تو اگر صبح کتنے وقت تک ہم کو رکنا چاہیے نماز پڑھنے سے یا مسجد کو جانے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں پر شراب رکانے کے لیے پروگرام چلا رہا ہوں, شراب پینے کے آداب میں بتلا رہا ہوں کہ شراب پی کر کتنی دیر کے بعد پھر ہم نماز کو جائیں, پھر آپ بتائیے کیا ٹائم مقرر کریں. معاف کیجئے گا, ہم یہاں پر شراب پینے کے آداب نہیں بتلا رہے, شراب سے رکانے کے. ہم کہہ رہے شراب مت پیجئے. ایک آدمی کا شراب پی کر آ کر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے آداب پوچھتا ہے تو وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. ہم ایسے آدمی کو جواب کیوں دیں گے؟ تو لہذا ہم شراب کے آداب آپ کو نہیں بتا سکتے. ہم کہیں گے شراب ہی مت پیجئے. اس کے بعد اگر کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہے. شراب کی وجہ سے ڈیلیریم ٹریمنسس ہوتا ہے, ہیسوپیگس جو انسان کے ہاضمے کی طاقت ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے, لیور کئی قسم کے کینسر اس کو ہو سکتے ہیں, اور بیری ہو سکتا ہے, اسی طرح سے ہائپر ٹینشن مبتلا ہو سکتا ہے, اور اسے پیرالائسس ہو سکتا ہے اس کو. یہ سارے بیماریاں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے, سدھاکر کرشنا مورتی جو اینڈریالوجسٹ, انڈیا کے نمبر 1 اینڈریالوجسٹ ہے, انہوں نے کہا کہ شراب کی وجہ سے ایک آدمی نامرد بھی ہو سکتا ہے. اللہ حفاظ فرمائے. شکریہ مدنی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین سوالات تو یقیناً بوچھار لگی ہوئی تھی اور ایس ایم ایس بھی بے شمار آتے رہے. ابھی بھی سوال لائن پر لوگ ٹھہرے ہیں, لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں ان کالر سے جن کی کال یہاں شامل نہ ہو پائی, لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے وقت نے اجازت نہیں دی کہ اور مزید پروگرام کو طول دیا جا سکے. بہرحال کئی بیماریوں کی جڑ ہے, اسی لیے الخبائث کہا گیا ہے. جہاں تک ہو سکے نوجوان نسل اجتناب کرے, رک جائے, اور آپ کو
اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے خطوط اور رائے مشورے سے نواز سکتے ہیں. کل آئندہ اتوار کا جو ہمارا عنوان ہوگا اس سے متعلق آپ نوٹ فرما لیں. بیماری سے احتیاط مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. جی ہاں ناظرین، آئندہ اتوار کو جو ہمارا عنوان ہے بیماریوں سے احتیاط مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. بہت شکریہ ناظرین، آپ کے سوالات ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں ہمت افزائی کرتے ہیں. مدنی صاحب کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ کے سوالات بڑی رہنمائی فرماتے ہیں، خاص کر ان نوجوان لوگوں کو جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.